नमस्कार दोस्तों, दिस इज विक्रम कुशवाहा और आज हमारे स्टूडियो में है सौरभ सुमन। नमस्ते, मैं सौरभ सुमन अभी थर्ड ईयर में हूँ और सिविल इंजीनियरिंग में अभी बीटेक कर रहा हूँ बिहार इंजीनियरिंग से। पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग को अगले 10 साल में कहाँ देखना पसंद करेंगे और कहाँ देखेंगे? देखिए विक्रम जी, मेरे अनुसार आगे 10 साल इंडिया का इकोनॉमी जैसे अभी चल रहा है उससे सिविल इंजीनियरिंग कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मोस्ट जो सिविल इंजीनियरिंग है रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो उसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आगे 10 साल में हम देखते हैं कि जॉब वगैरह का वैसा कुछ कमी होगा नहीं और एआई इसमें से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एआई का काम बढ़ जाएगा। जैसे कि हम देखिए बेंगलोर में एक पोस्ट ऑफिस को एलएनटी और आईआईटी मद्रास मिल करके सीएनसी मशीन से पोस्ट ऑफिस बना दिया, तो एआई का काम बढ़ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम होगा। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अभी चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें इंजीनियर का बहुत बड़ा काम है। ट्रांसपोर्टेशन का काम देख रहे हैं, लगातार एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं। मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेस वे भी चल रहा है, जयपुर का एक्सप्रेस वे है, बिहार में भी 4 लेन का विकास हो रहा है, रजौली बख्तियारपुर एक्सप्रेस वे। हमें नहीं लगता है कि आगे 10 साल सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई खतरा है, अच्छा है अभी। मतलब सिविल इंजीनियरिंग अगर किसी ने चुना है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत स्कोप अभी बचा है। नेक्स्ट सवाल है कि सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप कहाँ कहाँ पे है? ज़्यादातर आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, प्राइवेट में प्लेसमेंट थोड़ा कम है, लेकिन है एलएनटी वेदांता जैसी कंपनियां देती है जो हमारे कॉलेज में नहीं आती है। आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा इसके लिए। डालमिया सीमेंट शायद आई थी इस बार आई थी हमारे कॉलेज में। हाँ, तो ऐसी कंपनियां आती है। और स्कोप गवर्नमेंट एग्जाम का बात करें तो ईएससी हो गया जो यूपीएससी लेता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, तो वहाँ पे सिविल का स्कोप बहुत अच्छा है। गेट में अच्छा सीट आता है सिविल का, जिसके द्वारा पीएसयू में जा सकते हैं। और एसएससी जेई में अच्छा वैकेंसी आता है। अभी आरआरबी जेई का वैकेंसी आया हुआ है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का अच्छा पोस्ट है। तो इस सब का आप तैयारी कीजिएगा गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आपका सीजीपीए मेंटेन रहेगा। गेट वगैरह कीजिएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहता है, तो आपका सीजीपीए मेंटेन रहेगा। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां भी सीजीपीए के अनुसार लेते हैं, कितना कट ऑफ पार करेगा तभी हम उसको प्लेसमेंट बैठने का मौका देंगे। और एक बहुत सारा लोग यहाँ पे यूपीएससी का भी तैयारी करता है, तो यूपीएससी में सिविल इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शनल होता है, तो इस कारण से बहुत लोग सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं। तो मेनली मूलतः जो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम के प्रति ज़्यादा आकर्षक रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि अगर बिहार इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट का स्कोप देखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग चुना है बिहार इंजीनियरिंग से, तो मेंटेनेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सीजीपी मेंटेन करना, और कैसे हम सीजीपी को मेंटेन करके रखें पूरे कॉलेज लाइफ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा है कि सीजीपीए कैसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीजीपीए कैसे इंपॉर्टेंस ही बता दे रहे हैं। प्लेसमेंट में बहुत सारी कंपनियां जो रहती है वो कट ऑफ एक निकालती है कि जो 7 सीजीपीए से ऊपर है हम उसी को प्लेसमेंट बैठने का मौका देंगे, तो वहाँ पे सीजीपीए का मेंटेन रहता है। बहुत सारा एग्जाम हो गया जिसमें कट ऑफ ही रहता है कि इतना परसेंट से ज़्यादा नंबर लाइएगा तब आपको हम एग्जाम में अपीयर होने का मौका देंगे। कैट एग्जाम हो गया जो मतलब एमबीए करने के लिए बहुत सारे छात्र देते हैं, तो उन पे सीजीपीए पे ग्रेड मिलता है, तो वो ऐसे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंस हो जाता है सीजीपीए का। मेंटेन कैसे करें, जैसे मेंटेन करें? हाँ, इसके लिए सबसे पहले कि हम लोग तो जैसे आ गए तो हैबिचुअल हो गए एग्जाम देने के लिए, तो हम लोग नोट्स से पढ़ लेते हैं, नोट्स कहीं से डाउनलोड कर लिए कोई साइट से। उसे टीचर भी लेक्चर जो पढ़ाते हैं वो भी हेल्पफुल है आपके लिए, अगर जो आप क्लास करते हैं तब नहीं करते हैं तो फिर कहीं पे यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट पढ़ा हुआ है। लेकिन मेन है कि आपका नोट ठीक रहना चाहिए, ब्रीफ की आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम का तैयारी के लिए हम लोग के लिए 1 महीना काफ़ी हो जाता है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। हाँ, शुरू में 1-1.5 साल तक आपको 2 सेमेस्टर अच्छा से करना पड़ेगा ताकि आप इसको पैटर्न को समझ सकें। पीवाईक्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है सीजीपीए वगैरह के, उससे आप पैटर्न आप जान सकते हैं क्या पैटर्न है। हाँ, तो बिल्कुल जैसा कि आप लोगों ने सुना, सौरभ जी ने कहा कि कैसे हम लोग सीजीपीए को मेंटेन कर सकते हैं। आपको क्लास करनी होगी, अगर आप क्लास नहीं भी करते हैं जो कि 75% अटेंडेंस तो जरूरी है,
بٹ اگر آپ کلاس نہیں کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہاں جہاں سے بھی پڑھیں نوٹس آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. آپ کو نوٹس بنانا ہوگا اور نوٹس کے حساب سے آپ پڑھیں گے, اس کے بعد آپ کا مینٹین رہے گا. تو سوربھ جی آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ اگر سول انجینئرنگ ابھی لیے ہوئے ہیں تو کیا ابھی چیلنجز سول انجینئرس کے لیے کیا چیلنجز ابھی آج کل کے؟ دیکھیے سول انجینئرنگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کمپٹیشن بہت ہائی ہے. زیادہ تر گریجویٹس جو ہیں وہ سول میں ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے. سپلائی زیادہ رہے گا, ڈیمانڈ لمیٹیڈ رہے گا, تو اس کے کارن آپ کو لو سیلری ملے گا. تو ڈیمانڈ سپلائی کا سارا کھیل ہے اس میں. اور اے آئی تو چیلنج ہے کہ اے آئی ہے تو جاب کا اپرچونیٹی اور بھی زیادہ کم ہو رہا ہے. ایک تو پہلے ہی ڈیمانڈ لمیٹیڈ تھا, اوپر سے اے آئی کا کام آ گیا. پریکٹیکل نالج جو ہے وہ کم دیا جا رہا ہے. سافٹ اسکل جو بہت امپورٹینس نبھاتا ہے سول انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ انٹریکشن زیادہ تر جو ہے لوگ سے ہی ہوتا ہے. سافٹ اسکل کا کمی ہے. انٹرنشپ کا کمی ہے کہ انٹرنشپ دیتے ہیں کالج میں تو صرف ٹیسٹ مار دیتے ہیں بچے, اتنا نالج گین نہیں کرتے ہیں, جس کے کارن آپ کے اندر اسکل کا کمی ہو جاتا ہے. تو آپ اسکل ورکر نہیں بن پاتے ہیں. اور جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ بھی اسکل نہیں رہیں گے تو خراب تو ہوگا ہی. یہ سب چیلنجز ہیں. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ تھوڑے سے کم اسکوپ ہے سول انجینئرنگ میں, اور اوپر سے اے آئی بھی یہاں پہ آ کے انٹرفیئر کر رہے ہیں, تو آپ لوگ کے لیے تھوڑا بہت چیلنجز ہیں. تو چلیے اب بات کریں گے تو واٹ آر دا سولوشن فار دیس چیلنجز ان سول انجینئرنگ. سب سے بڑا سولوشن ہے کہ آپ کو اسپیشلائزیشن کرنا پڑے گا سول انجینئرنگ میں. صرف سول انجینئرنگ سے کام نہیں چلے گا. کوئی اسپیسیفک برانچ اپنی جیو ٹیک اسٹرکچر اسے اسپیشلائز ایم ٹیک کرنا پڑے گا بیسیکلی. اور سافٹ ویئر آپ کو سیکھنا پڑے گا, جیسے آٹو کیڈ ہم لوگ کو پڑھایا جاتا ہے. اسٹیک پرو ہو گیا, یہ سافٹ ویئر آپ کو سیکھنا پڑے گا. ایلومنائی نیٹ ورک سے آپ سے کانٹیکٹ میں رہنا پڑے گا. جہاں پہ کمی ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ہم بہار چھوڑ کے جا نہیں سکتے ہیں, تو لوکیشن کا تھوڑا ہو سکتا ہے دقت. ہمیں پتا ہے کہ آپ ایک سول انجینئر ہیں, تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ آپ کا کیا وچار ہے؟ سب سے پہلے میں بریف کرنا چاہوں گا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں کیا. تو جو ہمارا ریسورسز ہے جو دھرتی پہ موجود ہے وہ لمیٹیڈ ہے, تو اس کو بچا کر کے رکھنا ہے فیوچر جنریشن کے. چھپڑ جو ہوتا ہے گاؤں میں, اس میں جاپان کا لکڑی دونوں اچھی لکڑی سے بنا ہوا رہتا ہے. ڈفرینس کتنا کا رہتا ہے. یہاں کا کہا جاتا ہے وہاں بھوکمپ میں نہیں گرتا ہے. ڈیزائن ڈیزائن ہو سکتا ہے. کہاں پہ بلڈنگ اسٹریس زیادہ ہے, کہاں اسٹریس زیادہ لگ رہا ہے کہ بلڈنگ کتنا اسٹریس کہاں پہ لگے گا. اسٹرکچر کیا رکھیں کہ زیادہ ڈیوریبل ہو. سائیکلک پروسیس پہ کام کرنا پڑے گا کہ ایک ہی چیز کو بار بار یوز کرے, اس کو سائیکلک کہتا ہے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے. رینیویبل انرجی پہ کام کرنا پڑے. جیسے کچھ مسکنسیپشن ہوتا ہے ریگارڈنگ سول انجینئرنگ. بہت سارا مسکنسیپشن. سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے کہ فزیکل ڈیمانڈنگ جاب ہے, لیکن جیسے جیسے مشین وغیرہ بڑھ رہا ہے گھٹتا جا رہا ہے فزیکل ڈیمانڈنگ. دوسرا ہے کہ صرف لڑکوں کے لیے سول انجینئرنگ, ایسا نہیں. گراف آپ دیکھیے گا لڑکیوں کا بھی بڑھتا جا رہا ہے سول انجینئرنگ. سو دیٹ سول انجینئرنگ از ناٹ اونلی فار بوائز. اور مسکنسیپشن ہے کہ اس میں کچھ انوویٹو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن بہت سارا فیلڈ ہے جیسے سیفٹی کا ہو گیا, تو وہاں پہ آپ انوویشن کر سکتے ہیں. ایک اور ہے کہ سول انجینئرنگ جو وہ خالی روڈ کے لیے ہے, لیکن ایسا نہیں. بلڈنگ کے لیے ہے, ڈیم ڈیزائن کرنے کے لیے سول انجینئرنگ کا اپیوگ ہوتا ہے. ایئرپورٹ بنانے کے لیے, ایئرپورٹ پہ جو رن وے ہوتا ہے وہ سب سول انجینئرنگ کا ہوتا ہے. اور ہے کہ بہت بورنگ جاب ہے. ایسا نہیں ہے, آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا جس سے آپ ایک کلچرل آدمی بن کر کے رہیں گے. لو پیئنگ جاب ہے, لیکن ایسا نہیں آپ کا اسکل کم رہے گا تو پے تو لو ہوگا ہی. تو اسکل کو آپ بڑھائیے. روز انوویشن ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ جانکاری لیجیے. سارے مسکنسیپشنس گنائے گئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. سبھی لوگ, کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف لڑکوں کے لیے ہے, لڑکیاں سول انجینئرنگ نہیں کرتی ہیں, یہ صرف پول اور روڈ پہ ہی سیمت ہے. بٹ ایسا نہیں ہے, بہت سارے انوویشن اس میں اور بھی کیے جا سکتے ہیں. سبھی کو لگتا ہے کہ سول انجینئرنگ لو پیئنگ ہے, بٹ آپ کو اسکلس پہ کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کے اندر اسکلس ہے تو آپ کا پیمنٹ بھی ہائی ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک بہت ہی مہتوپورن سوال ہے آپ سے کہ ہمارے ویورس بھی بہار انجینئرنگ کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان سبھی کا ایک
بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن رہتا ہے کہ کیا بہار سے سول انجینئرنگ کرنا کتنا اچھا رہے گا؟ دو شبد آپ کہہ دیں کہ آپ بھی بہار سے انجینئرنگ کر رہے ہیں اور آپ تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ آلریڈی ہیں. دیکھیے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بہار میں سول انجینئرنگ کا ڈیمانڈ بہت اچھا ہے. سب سے پرانا برانچ بھی سر بہار کا سی ایس وغیرہ بعد میں ہے. تو سی ایس کا ڈیمانڈ ہوا ہے تو لانچ ہو گیا ہے. جی تو آپ کو ایک ایکسپیرئنس فیکلٹی ملے گی یہاں پہ. لیب اچھا سے ورک کرتا ہے, اچھا سے ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع ملے گا. گیٹ وغیرہ گورنمنٹ ایگزام کا اچھا ماحول ہے یہاں پہ. پتا ہے پلیسمنٹ نہیں ہوگا تو ایک فوکسڈ ہو کر کے تیاری کرتے ہیں بچے. اسی کے ساتھ گیٹ میں اچھا بہار کا رہتا ہے اسکوپ. جیسے آپ بہار میں رہتے ہیں تو آس پاس کا ماحول بھی بہار کا ہی ہے. ایسا کمیونیکیشن میں دقت نہیں ہوگا, آپ اپنے کلچر سے جڑے ہوئے رہیں گے. گھر وغیرہ جانے کا ہے تو آرام سے آپ جا سکتے ہیں, یہ بھی ایک فائدہ ہے. تو بہار انجینئرنگ کا ایک ابھی چل رہا ہے کہ 75% اٹینڈنس بہت ہی مینڈیٹ ہے. بہت سارے بچے چاہتے ہیں کہ نہیں ہم 75 اٹینڈنس مطلب کالج جائیں گے بھی نہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا وچار ہے کہ 75% اٹینڈنس مینڈیٹری ہونا چاہیے؟ بہت سارے بچے اسے ظلم کی طرح لیتے ہیں. جی ظلم اس کو نہیں کر سکتے ہیں, میں تو اسے ظلم نہیں مانتا ہوں. اس سے آپ کا اسکل بھی امپروو ہوتا ہے, کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں بچے سے, یہ فائدہ ہے. ٹیچر سے کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے, تو اس سے یہ پورا ہوتا ہے. باقی آپ ریگولر رہیے گا, جیسے کہ بہت سارے بچے اٹینڈنس نہیں رہے گا یہ 75% کا, سوئے ہوئے رہ جائیں گے. تو اس سے آپ کا ایک ریگولرلی بنا ہوا رہتا ہے روٹین کہ ہاں 10 سے 4 بجے تک آپ جگے ہوئے رہیں گے, کام کرتے رہیں گے. بایو میٹرک یہاں لگا ہوا رہتا ہے, تو ایسا نہیں کہ آپ پراکسی لگا دیے ہو گیا, ایسا نہیں. آپ کو فنگر لگانا پڑے گا جا کر کے صبح صاحب. میرے انوسار صحیح ہے, جہاں تک لگتا ہے. بہت کو خراب لگتا ہے, میں اپنا پرسنلی بتا رہا ہوں, ٹھیک لگتا ہے. ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن وغیرہ ہوتے رہتا ہے, پریکٹیکل نالج بھی ملتا ہی رہے گا. جی ورنہ صرف روم میں بیٹھے رہیں گے تو پھر یوٹیوب سے پڑھ تو لیں گے بٹ جیون میں اسے اتار نہیں کرنا. یہ سافٹ اسکل امپروو کرتا ہے. الگ الگ لوگوں سے ملتے ہیں, الگ الگ باتیں سیکھتے ہیں, کمیونیکیشن اس میں اچھا ہوتا ہے. پچھلے پوڈ کاسٹ میں جب آدتیہ راج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا, اس سمے تو شاید ایسا کوئی فیسلٹی نہیں تھا, تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ فری وائی فائی اویلیبل نہیں ہے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اکیڈمی جو ہے بہت بڑا قدم بڑھا ہے. اور ہمارے ہاسٹل میں وائی فائی بھی لگنے جا رہا ہے. تو ہم لوگ تو 2 سال پرائیویٹ وائی فائی لگا لیے, لیکن آپ لوگ کے لیے سر لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے, آپ لوگ پرووائڈ کرے گی. اپنے جونیئرس کے لیے سول انجینئر ہونے کے ناطے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے بڑا بات تو ہے کہ آپ ایک لکष्य نردھارت کیجیے. 4 سال اگر جو کوئی بھی ایگزام کی تیاری کوئی بچہ کرے تو بہت کم پروبیبلٹی ہے کہ نہیں نکلے گا. تو ایسا نہیں کیجیے کہ فرسٹ ایئر میں آئے, فرسٹ سیمسٹر میں JEE مینس کا تیاری چل رہا ہے, سیکنڈ میں آئے تو الگ ایگزام SSC کا تیاری چل رہا ہے, اور تھرڈ میں آئے تو ایک جاگیا کہ نہیں گیٹ کریں گے, فورتھ میں آئے تو پلیسمنٹ کا چل رہا ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. ہاں, اسے آپ کہیں کا نہیں بچیے گا. نہ آپ کو اسپیشلائزیشن ہوگا, نہ ہی آپ ایک فیلڈ میں مہارتھی بن پائے گا. تو اس کے لیے آپ کو ایک لکष्य نردھارت کرنا پڑے گا. اسکل پہ نرنتر کام کرتے رہنا پڑے. جیسے کہ ہم پچھلے بار کہے کہ 1 مہینہ کافی ہوتا ہے ایگزام کے لیے, تو باقی جو ریسٹ بچے گا اس میں آپ اپنا اسکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر آپ سیکھ سکتے ہیں, جیسے سول کے لیے آٹو کیڈ وغیرہ آپ بتایا, آٹو کیڈ اور بھی بہت سارا ہے. وہ سیکھ سکتے جو آپ کے اسکل کو امپروو کرے گا. سافٹ اسکل پہ آپ کام کر سکتے ہیں. بیسیکلی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انجینئر ہیں اور انجینئرس کا ایگزام 1 مہینے میں ہو جاتا ہے. بھلے آپ ابھی نئے ہو تو آپ لوگوں کو پریشانی آپ کو کرنا پڑے گا. آپ لوگ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ نہیں 6 مہینے کا 4 ہی مہینے میں لے رہا ہے, تو یہ پرابلم ہے. لیکن آپ کو 1 مہینے میں بھی تیاری کرنے آ جائے گا. بیسیکلی ہمیں ایکسٹرا اسکلس پہ دھیان دینا ہوگا. جی ایک اور بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا. ابھی بجٹ جو آئی تھی انڈین گورنمنٹ کا, تو اس میں بتایا گیا کہ ہمارے دیش کا گورنمنٹ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے دیش کا 55% گریجویٹ ایسے ہیں کہ اسکل نہیں ہے ورک کرنے کے لیے. جی تو اس کے لیے انٹرنشپ پروگرام لائیے کہ 1 کروڑ بچوں کو ہم دیں گے انٹرنشپ. ہاں, ٹاپ 100 کمپنیز میں. اور ایک ادھر ہی آئیے, ایک ITI کالج لکھنؤ جو ہے, وہاں سے کچھ ورکر کو اسرائیل لے کے گیا. ہاں, کام کے لیے, لیکن ان کو واپس کر دیا گیا. ریزن بتایا کہ
वापस नहीं किया, मतलब कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके लेबर को हथौड़ा चलाना नहीं आ रहा है, छड़ काटना नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि स्किल पे उतना काम नहीं कर रहा है बच्चा लोग यहाँ पे, तो स्किल पे आपको काम करना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर बेरोजगारी इंजीनियर्स के बीच में है तो बेरोजगार इंजीनियर्स खुद ही उसका हाँ, ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल तो खुद ही है, खुद ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो अपने अंदर स्किल्स नहीं लाते हैं, बस डिग्री तो ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैं तो बेरोजगार हूँ। कुछ बहुत लोगों को तो देखे नाम के आगे बेरोजगार लगाते हुए फेसबुक पे बेरोजगार अंकित कुमार। मतलब ये क्या है? देखिए होता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पे नया उंगली उठा सकते हैं। भाई सुंदर पिचाई जैसे बड़े बड़े जो सत्या नरेला हो गए, वो भी इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। तो आप एजुकेशन पे मुझे जहाँ तक लगता है कि क्वेश्चन मार्क हम लोग उठा सकते हैं। नासा में भी बहुत सारे साइंटिस्ट इंडियन ही हैं। एजुकेशन सिस्टम उतना नहीं डिपेंड करता है, हाँ, लेकिन आपको एक्स्ट्रा स्किल जरूरी है हाँ, लोगों को। स्किल जरूरी है, स्किल पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आज का ये पॉडकास्ट पे आप खत्म करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हम दोनों के बीच जो इंटरव्यू हुआ कैसा पर्सनली आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब क्या लग रहा है इसका? बहुत मेहनत से आना पड़ा है यहाँ पे, आपसे 1 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे साथ एक इंटरव्यू कीजिए। अच्छा ही लग रहा है। हम लोग तैयारी भी बहुत किए हैं, पॉइंट्स लिखे कि क्या क्या पॉइंट्स। सबसे अच्छा लगा कि आपका क्वेश्चन का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, एक वाइड लेवल पे, ऐसा नहीं कि बिहार पे है, सिविल इंजीनियरिंग पे है पूरा आपका, तो वो अच्छा लगा। नए जो बच्चे आएंगे उनको भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आपका भी बहुत